السلام علیکم۔ آج میں جو ویڈیو بنا رہی ہوں بھگوا لو ٹریپ پہ بنا رہی ہوں۔ اب مجھے تھوڑی سی غور کرنا جو میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ اس میں غلطی کس کی ہے۔ ہمارے جو گھر میں ہوتا ہے، ہماری جو امیاں ہوتی ہیں خاص طور سے، وہ کہہ لو ہم سے قرآن شریف کا یہ والے حصہ یا تو چھپانا کہہ لو، یا پھر کہہ لو کہ وہ خود بھی عمل نہیں کرتی اور اپنی بیٹیوں کو بھی عمل کرنے کے لیے نہیں بولتی۔ اللہ پاک نے کلام پاک میں بتایا ہے محرموں کی، محرم غیر محرم کی ایک لسٹ دے رکھی ہے کلام پاک میں کہ ان سے پردہ کرنا تمہیں کرنا ہے، مطلب واجب بتا دیا ہے۔ اس میں صرف باہر کے لوگوں کے علاوہ بھی گھر کے بتا رہی ہوں میں کہ ہمارے ماموں کے لڑکے، ہمارے پھپھو کے لڑکے، ہمارے جن سے نکاح جائز ہے، وہ ہمارے لیے محرم ہے، مطلب ان سے پردہ جائز ہے۔ تو مجھے بتائیے کب ہماری امیاں یا ہماری دادیاں ہم سے کہتی ہیں کہ جب ہم بالغ ہو جائیں 9 سال کی عمر سے ہمیں باتیں سمجھانی شروع کر دیتے ہیں کہ اب تم ان کے سامنے نہیں آنا۔ کوئی بالکل ٹھنڈی رہتی ہیں، کبھی بھی نہیں کہتی کہ یہ تمہارے اب تمہارے لیے پردے کا حکم آ چکا ہے، اب تم 9 سال کی ہو چکی ہو یا 10 سال کی ہو چکی ہو، اب تھوڑے دن بعد تم بالغ ہو جاؤ گی، اب تمہارے لیے پردے کا حکم آ چکا ہے۔ کبھی بھی وہ یہی نہیں بتاتی۔ اگر جو وہ یہ بتائیں گی ہماری امی خاص طور سے، تو ان کا مائکے جانا چھوٹ جائے گا۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ ان کا مائکے جانا چھوٹ جائے گا، ان کا شادیوں میں جانا بند ہو جائے گا۔ مطلب ہم نے نا اللہ کے اس والے حکم کو خاص طور سے لڑکیوں نے، اور میں تو امی پاپا دونوں کو کہوں گی، شوہر کی بھی ذمہ داری ہے، بھائی کی بھی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس والے حکم کو، اللہ کے اس والے حکم کو بالکل خارج کر رکھا ہے۔ ہم نے شادیوں میں ہم جاتے ہیں، چاہے کوئی لڑکی کتنا بھی پردہ کرتی ہو، وہ باہر اسکول پردے سے جاتی ہو، لیکن ہم جب شادیوں میں جائیں گے تو ہمیں نہ محرم غیر محرم کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سج دھج کے جائیں گے اور ہمیں سب دیکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے ہمیں۔ ماموں کے جائیں گے، رہ کر آئیں گے، کون ماں کہتی ہے کہ بھئی ان کا جو بھتیجا ہے ان کے لیے تو ان سے بات کرنا جائز ہے، وہ کب کہتی ہے اپنی بیٹی کو کہ تو گھر پہ ہی رک جا، میں تجھے لے کر نہیں جا سکتی، اب یہ جانا ہے تو بالکل پردے سے جا، تو اس پردے سے وہاں بیٹھی رہنا۔ مطلب ہم نے اپنی جو ہے اپنی فیملی کو خود اللہ کے حکم سے الگ کر رکھا ہے۔ مطلب یا تو دین میں ہمیں پورا داخل ہونا پڑے گا، یا پھر کہہ لو کہ ہم دین پر ہم ہیں ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑا ریزن ہے۔ جب ہم گھر میں ہی اس رول کو غیر محرم اور محرم کا فالو نہیں کریں گے، اللہ نے جس سے پردے کا حکم دیا اس سے پردہ نہیں کریں گے، تو پھر اب اس لڑکی کو جب وہ گھر میں اپنے ماموں کے لڑکے، خالہ کے لڑکے، چچا کے لڑکے، تاؤ اور باقی کے رشتہ دار ہیں، ان کے لڑکوں سے وہ پردہ نہیں کرتی، وہ ان کے سامنے آتی ہے، ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہے، چائے پانی پی جاتی ہے، امی کہہ دیتے نہیں بھائی ہے تیرا، مطلب وہ دیکھتی بھی ہیں اس چیز کو مائیں کہ ہاں یہ بات کر رہی ہے، یا مطلب فری ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے، کوئی نہیں، آج کا تو ٹائم ہے یہ۔ تو پھر ہم اپنی بیٹیوں کو باہر کیسے روک سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے گھر کے اندر اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ باہر ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں وہ صحیح قدم رکھیں گی؟ اور اس کا گناہ بتائیے اس لڑکی پہ زیادہ ہوگا یا اس کے ماں باپ پہ زیادہ ہوگا؟ اگر جو وہ غلط قدم کوئی اٹھا لے گی تو اس کا گناہ کس پر زیادہ ہوگا، ماں باپ پر یا اس لڑکی پر؟ وہ تو جب اللہ کے سامنے سب حضور پیش ہوں گے تو وہ تو کہہ دے گی کہ مجھے تو اس حساب کا ماحول ہی نہیں دیا گیا تھا، یا مجھے تو اس اللہ پاک تیری تو نے جیسے حکم دیا تھا کہ مجھے ان سے پیدا کرنا ہے، اس کے لیے میرے پہ سختی ہی نہیں کی گئی تھی، نہ مجھے صحیح سے بتایا گیا تھا، کیونکہ اگر جو سختی کرتی تو ماؤں کا شادیوں میں جانا چھوٹ جاتا، ان کے پہر جانا چھوٹ جاتا، گھر کا ماحول دینی ہو جاتا۔ تو کچھ تو اس کی عقل میں آتی نا، اس لڑکی کے کچھ تو آتی نا، اگر جو ایسے ماحول میں رہتی تو کچھ تو اس کی عقل میں آئے گی نا۔ وہ تو جب گھر کے کسی
جب اللہ پاک ایسا ماحول کریٹ ہو جائے گا تو جب گھر میں کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرے گی، کوئی لڑکا آ جائے وہ پردہ کرے گی، تو پھر وہ باہر جا کے تو میں سوچ ہی نہیں سکتی وہ کوئی غلط قدم اٹھائے گی۔ اس لیے پہلے ہمیں دین پہ آنا ضروری ہے، پھر ہی ہم کسی کو روک سکتے ہیں، ورنہ ہم بالکل کسی کو نہیں روک سکتے۔